بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھپی ہوئی نعمتیں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کبھی تنگی کبھی آسانی آتی ہے۔ اصل کامیابی صبر میں ہوتی ہے اور بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں سلیم رہتا تھا، غریب مگر دل کا سچا۔ روز جنگل لکڑیاں کاٹتا، محنت سے گھر چلاتا تھا۔ بیوی بچے صبر سے رہتے۔ سادہ مگر خوش زندگی تھی، روزی کم مگر دل مطمئن۔ اللہ پر کامل یقین تھا۔ ایک دن جنگل دور گیا، خاموش فضا گہری تھی۔ درختوں کے نیچے نور دیکھا، ایک نیک بزرگ بیٹھے تھے۔ سلیم نے ادب سے سلام کیا، بزرگ نے پیار سے دیکھا۔ کہا بیٹا درخت کم کاٹو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ سلیم نے عاجزی سے کہا میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، اگر کام چھوڑ دوں گا بابا تو گھر کیسے چلے گا؟ بزرگ مسکرا کر بولے نیت صاف ہو تو آسانی اور اللہ خود راستے کھولتا ہے، بس دل سچا رکھنا۔ انہوں نے بکری اسے دی، سادہ مگر عجیب سی تھی۔ کہا اس میں برکت رکھی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ گھر آ کر دودھ دوہا، دودھ بہتا ہی جاتا تھا اور ملائی سے خالص گھی نکلا۔ گھر میں خوشی پھیل گئی۔ چند دن میں حالت بدلی، گھر میں خوشحالی آ گئی۔ سلیم شکر ادا کرتا اور محنت بھی جاری رکھی۔ پڑوسی کاشف یہ سب دیکھے اور دل میں حسد بھڑک اٹھا۔ وہ راز جاننے کو تڑپا اور چالاکی سوچنے لگا۔ اس کی بیوی گئی گھر، دوستی کا بہانہ بنایا، کھانا کھایا، باتیں کی اور راز پر نظر رکھی۔ رات ہوئی چوری کی اس نے، اصل بکری لے کر بھاگا، نکلی بکری چھوڑ گیا، کسی کو کچھ نہ بتایا۔ صبح حقیقت کھل گئی۔ سلیم کا دل ٹوٹ گیا، غمگین ہو کر جنگل پہنچا۔ بزرگ نے سب بتلایا۔ بزرگ نے نرمی سے کہا صبر والوں کو اور ملتا ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، ہر نقصان میں حکمت ہوتی ہے۔ انہوں نے پیمانہ دیا، چھوٹا سا عام سا برتن۔ کہا اس میں برکت ہوگی، حلال کام میں استعمال کرنا۔ سلیم نے کنکر ڈالے اور وہ چاندی بن کر نکلے۔ وہ حیران اور خوش ہو گیا اور پھر سے محنت کرنے لگا۔ زندگی پھر سنورنے لگی، گھر میں آسانی آ گئی، مگر حسد ابھی باقی تھا۔ کاشف پھر چالاک بنا، اس نے حاکم کو خبر دی کہ سلیم کے پاس خزانہ ہے۔ حاکم آیا، ظلم دکھایا اور پیمانہ چھین لیا۔ سلیم پھر خالی ہاتھ تھا، دل میں دکھ، آنکھوں میں آنسو۔
مگر امید ختم نہ کی۔ پھر جنگل کا رخ کیا۔ بزرگ نے غور سے سنا۔ کہا، نعمت بھی آزمائش ہے، اس بار سنبھل کر چلنا۔ راز کو ہرگز نہ کھولنا۔ انہوں نے تختی دی۔ سادہ سی لکڑی کی تھی۔ کہا، شبنم گرے گی اس پر اور ہیرے بن جائیں گے۔ صبح ہوئی، منظر بدلا، 3 چمکتے ہیرے پڑے تھے۔ سلیم نے شکر ادا کیا اور راز چھپا کر رکھا۔ وہ محتاط ہو کر جیتا، خاموشی سے زندگی گزری۔ مگر کاشف پھر باز نہ آیا۔ پھر حسد میں جلنے لگا۔ اس نے پھر چال چلائی۔ حاکم کو دوبارہ بلایا۔ ظلم ہوا، سب چھن گیا۔ سلیم پھر تنہا رہ گیا۔ وہ تھک کر جنگل پہنچا۔ آنکھوں میں نمی، دل ٹوٹا۔ بزرگ نے گہری نظر سے اس کی حالت کو دیکھا۔ کہا، یہ آخری موقع ہے، اب فیصلہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے لاٹھی اسے دی۔ کہا، یہ انصاف کرے گی۔ سلیم نے تدبیر سوچی۔ لاٹھی حاکم تک پہنچی۔ جیسے ہی اس نے آزمایا، لاٹھی اس پر برس پڑی۔ وہ چیخا، رحم کی بھیک، میں سب واپس کرتا ہوں، بس مجھے معاف کر دو۔ اور یہ عذاب روک دو۔ آخر سب واپس آیا۔ بکری، پیمانہ، تختی۔ سلیم نے شکر ادا کیا اور خاموشی اختیار کی۔ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ نئے شہر میں جا بسا۔ سکون سے زندگی گزاری اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کاشف اپنے حال پر رویا۔ حسد نے سب کچھ چھین لیا۔ وہ دیر سے سمجھ پایا کہ دوسروں کا حق برا۔ یاد رکھو اے سننے والو، نعمت چھپی بھی ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا ہی آخر اصل کامیابی پاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔